الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور معرفته وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وصهره ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صدق الله العلي العظيم. صلوات. معرفت دین کے عنوان سے آپ کی خدمت میں مطالعہ پیش کر رہا ہوں. سلسلے کی چوتھی مجلس ہے. دین حق کی پہچان اور اس کی معرفت کے لیے ہم نے کچھ دلیلیں گزشتہ 2 مجالس میں پیش کی ہیں اور ہم نے کہا کہ جو دین حق ہے اس کے پیشوا کی بشارت گزشتہ انبیاء اور آسمانی کتابوں میں ذکر ہونا ضروری ہے، اور جتنی مقدس کتابیں ہیں ان سب میں رسول اسلام کا تذکرہ پایا جاتا ہے. نہ صرف آپ کا تذکرہ پایا جاتا ہے بلکہ آپ کے اوصیاء کا تذکرہ موجود ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے پیغمبر اسلام کی بشارتیں موجود ہیں. بشارات عہدین کے نام سے بھی کتابیں ہیں اور علماء نے کتابیں لکھی ہیں جس میں کس کس نبی نے تذکرہ کیا، بشارت دی کہ ایک آخری نبی آئیں گے. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ پورے دنیا پہ دین کا غلبہ آ جائے. پیغمبر اسلام دنیا میں تشریف لائے اور فرما گئے کہ میرے بعد میرے 12 وصی آئیں گے. ابھی تک پوری دنیا میں دین کا غلبہ نہیں آیا. اس کا مطلب ہے پیغمبر جیسی کوئی ہستی ابھی باقی ہے جو پوری دنیا کے اندر آ کے عدل و انصاف قائم کرے، اور تمام مسلمان متفق ہیں کہ انہی کو امام مہدی کہا جاتا ہے. اختلاف بس اس بات میں ہے کہ وہ پیدا ہوں گے یا اس وقت موجود ہیں اور غیبت میں ہیں. مجھے اس پہ نہیں آج بولنا. تو دین حق کی پہچان اور کیسے ہو؟ کچھ تو ہم نے بتا دیا، بشارتیں. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جو بھی دین حق کا دعویٰ کرے کہ میں جو دین لایا ہوں وہ حق ہے، وہ کچھ ایسے معجزات پیش کرے جس سے واضح ہو کہ ہاں یہی دین حق ہے. اور کیونکہ دین حق کو ابدی ہونا چاہیے، قیامت تک قائم ہونا چاہیے، تو جتنے انبیاء معجزات دکھاتے رہے وہ ان کے ساتھ واپس چلے گئے. لیکن جو قیامت تک کے لیے دین باقی رہنے والا ہے
اس دین کے رسول کے معجزات کو قیامت تک کے لیے باقی رہنا چاہیے۔ اب میں صرف اشارہ کرتے ہوئے آگے بڑھوں گا، آپ حضرات کی محبت اور عقیدت کا ممنون ہوں، آپ بہت پیارے انداز سے سن رہے ہیں۔ اشارہ کروں گا اور آگے بڑھ جاؤں گا، سارے میں معجزات جلیلی پیش نہیں کر سکتا۔ تو سارے انبیاء جیسے ان کے زمانوں کے تقاضے تھے ویسے معجزات لاتے رہے۔ ہر دور میں کچھ نہ کچھ تقاضا تھا۔ تو آج کا دور علم کا دور ہے، اسے سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور کہا جاتا ہے، علم کا دور کہا جاتا ہے۔ پچھلی 2 صدیوں سے کہا جا رہا ہے یہ علم کا دور ہے۔ تو اللہ نے 1400 سال پہلے اپنے حبیب کو علم کا سب سے بڑا شاہکار عطا کیا ہے، جو آج تک معجزہ خالد ہے، یعنی خالد سے مراد ہمیشگی کے لیے ایٹرنل ہے اور ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ تو یہ جو بھی آدمی پڑھے اس میں کچھ نہ کچھ حاصل کرتا ہے۔ انبیاء کے زمانوں کے جو تقاضے تھے میں جلیلی پیش کر رہا ہوں، ویسے معجزات۔ جناب موسیٰ کے زمانے میں جادو کا زور تھا، اللہ نے ساحر، جو ان کے زمانے میں جادوگر تھے، جادو کو سحر کہتے ہیں عربی میں، اور جادوگروں کو ساحر کہا جاتا ہے۔ ساحرون، یہ ساحرہ اس زمانے میں جو جادوگر تھے، رسیوں کو سانپ میں بدل دینا، یہ سارے مختلف جادو دکھاتے تھے۔ تو جناب موسیٰ کا زمانہ جادوگروں کا زمانہ تھا، تو ان کے زمانے میں تقاضا یہ تھا کہ جو اللہ کی طرف سے نبی بھیجا جائے وہ ان جادوگروں کے جادو کو باطل کر دے۔ تو اب آئے جناب موسیٰ، ان کے 2 معجزات ہیں، ذہنوں میں ہیں نا سب کے۔ ایک ید بیضا، جیب میں ہاتھ ڈال کے نکالتے اس میں سے نور نکلتا تھا جس میں کسی کو کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ دوسرا ہاتھ میں عصا ہوتا تھا، زمین پہ پھینکتے اژدہا میں تبدیل ہو جاتا۔ میں نے اس دن بھی اشارہ کیا تھا۔ تو اب 2 معجزات تمام جادوگروں کے جادو کو باطل کر دیتے۔ جناب موسیٰ کا تھا عصا، لیکن کسی بھی شے کو کھا جاتا تھا۔ جناب عیسیٰ کے زمانے میں طب کا زور تھا، حکمت کرتے تھے اس زمانے کے لوگ، طبابت کرتے تھے، میڈیسن میں بہت ایڈوانس تھے، تمام بیماریوں کا علاج کر لیتے تھے۔ چند بیماریاں تھیں ان کا علاج نہیں کر پاتے تھے۔ اب طب کا زور ہے تو جناب عیسیٰ آئے، کبھی تمہاری ساری طبابتیں دھری کی دھری رہ جائیں گی، یہ بتاؤ کون سی بیماریوں کا علاج نہیں کر پاتے؟ کہ جو پیدائشی گونگا، بہرا یا نابینا ہو ہم اس کا علاج نہیں کر پاتے۔ تو جناب عیسیٰ کان پہ ہاتھ رکھتے تو شنوائی آ جاتی، آنکھوں پہ ہاتھ رکھتے تو بینائی آ جاتی، اور لبوں پہ ہاتھ رکھتے تو گویائی آ جاتی۔ اور مردوں کو وہ زندہ نہیں کر پاتے تھے، عام مردے کو ٹھوکر مارتے، قم باذن ربک کے، اپنے رب کے اذن سے زندہ ہو جا تو مردہ زندہ ہو جاتا تھا۔ اب ختمی مرتبت کے زمانے میں عربوں کو اپنی 2 باتوں پہ بڑا ناز تھا، ایک اپنی زبان پہ کہ ہم عرب ہیں باقی عجم ہیں، اور ہم جو کچھ بولتے ہیں وہ عربی زبان بن جاتی ہے۔ دوسرے اپنی تلوار پہ بہت ناز تھا، نسلوں میں کچھ تو کشتار چلتا رہتا تھا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جنگیں ہو جاتی تھی، پورے پورے قبیلے ایک دوسرے سے لڑنے لگتے تھے۔ نہ مرنے والے کو پتہ ہوتا تھا میں مر کیوں رہا ہوں، نہ مارنے والے کو پتہ ہوتا تھا میں قتل کیوں کر رہا ہوں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑتے تھے۔ میں پاکستان کے حالات نہیں سنا رہا، میں جاہلیت کے زمانے کی باتیں بتا رہا ہوں۔ تو لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑنے لگتے تھے، جنگیں کرنے لگتے۔ تو 2 باتوں پہ عربوں کو ناز تھا، ایک اپنی زبان پہ، دوسرے اپنی تلوار پہ۔ تو اللہ نے کہا میرے حبیب میں ان کی دونوں باتوں کا جواب آپ کو عطا کروں گا۔ ان کی زبان کا جواب قرآن ہے، ان کی تلوار کا جواب علی ہے۔ توجہ ہے ذہن گرامی۔ تو اب معجزات ایسے ہونے چاہیے جو ہمیشہ باقی رہیں، کیونکہ پیغمبر کا دین قیامت تک کے لیے ہے۔ عزیزان گرامی، تو آج تک قرآن باقی ہے، اور آج تک تمام کتابوں میں کہتے ہیں کہ کوئی کتاب 500 سال تک بغیر تبدیلی کے باقی نہیں رہ سکتی۔ توجہ ہے میرے ساتھ؟ 500 سال تک سائنس کا دعویٰ ہے کوئی بھی کتاب 500 سال تک بغیر تبدیلی کے نہیں رہ سکتی۔ اور قرآن کا دعویٰ یہ ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، اللہ کہتا ہے بے شک ہم ہی نے اس ذکر کو نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو جن انگریزوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کوئی کتاب بھی 500 سال تک بغیر تبدیلی کے، بغیر تحریف کے، بغیر الٹریشن کے باقی نہیں رہ سکتی، آج انہی کے ملک کے اندر برمنگھم میں قرآن کریم انہیں ملا، اور آکسفورڈ یونیورسٹی کے اندر ایک انہوں نے ایجاد کیا ہے آلہ
کہ مینوسکرپٹس کو جو ہاتھ کے لکھے ہوئے نسخوں کو ٹیسٹ کرتا ہے, اس کے کاغذ کی مدت بتا دیتا ہے, سن بتاتا ہے, تاریخ بتاتا ہے, اور بتاتا ہے یہ لکھائی کس دور کی ہے, کس زمانے کی ہے, کیسے لکھی گئی, کس قلم سے لکھی گئی, کس کھال پہ لکھی گئی ہے. تو انہوں نے کہا قرآن کریم ہمارے پاس ہے, بہت قدیمی ہے, ہم لوگوں نے عراق سے چرایا تھا جب ہماری حکومت تھی. تو کہا کہ ہمیں تاریخ معلوم نہیں ہو رہی ہے. اچھا, بے وجہ کا اخباروں میں چلا گیا, بی بی سی پہ آ گیا, سارے اخباروں میں چلا گیا. اب میری بھی سارے کے سارے گوروں کی, انگریزوں کی سب کی توجہات چلی گئیں کہ کس زمانے کا ہے. اور آج کے قرآن سارے کے سارے پرنٹڈ موجود ہیں, ذرا پتہ تو چلے. یہ سارے مسلمان کہتے ہیں آج تک قرآن تبدیل نہیں ہوا. ارے 500 سال تک کوئی کتاب تبدیلی کے بغیر رہ ہی نہیں سکتی. تو انہوں نے فوراً اس کو, جب فوراً ریسرچ شروع کی گئی, اس کو خوردبینوں میں رکھا سب. اب ہر اخبار پوچھ رہا ہے ہمیں تاریخ معلوم کرنی ہے, یہ کس زمانے کا قرآن ہے. تو ایک مرتبہ بی بی سی کو کہنا پڑا ہمارے پاس محمد مصطفیٰ کے زمانے کا قرآن آ گیا. بی بی سی کے الفاظ یہ تھے, میں بہت غور سے سن رہا تھا. We have a copy of the Holy Quran that dates back to the time of Muhammad. ہمارے پاس قرآن کریم کا ایک ایسا نسخہ ہے جو خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے وابستہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ اب جب تمہارے پاس نسخہ آ ہی گیا ہے تو ذرا دنیا کی ساری پریشانیاں دور کر دو. اس میں تبدیلیاں ہیں یا نہیں ہیں؟ کہ نہیں, یہ خط کوفی کے اندر ہے, اس کو ماہرین پڑھ سکتے ہیں. کہ ہم ماہرین کے پیسے دینے کے لیے تیار ہیں. تو ایک مرتبہ سورہ فاتحہ, چند سورے نکالے گئے, کہ جو آج موجود ہے وہی اس زمانے میں لکھا گیا تھا. عزیزان گرامی, مسلمانوں کا دعویٰ اور زیادہ واضح ہو جاتا اگر وہ کہتے کہ ہم اس قرآن کریم کا ایک نسخہ سارے مسلمانوں کو دینے کے لیے تیار ہیں. کہ نسخہ ہمارا ہے, ہم نے جیسے بھی حاصل کیا ہو, ہمیں پرواہ نہیں ہے, اب یہ قرآن ہمارا ہے. ارے اتنی دیر سے ہم یہی تو سمجھا رہے تھے یہ قرآن ہمارا نہیں, سب کا ہے. تو انہوں نے کہا نہیں, یہ قرآن کریم اب ہمارا ہے, ہم کسی کو نہیں دیں گے, ہم نہیں بتائیں گے. عزیزان گرامی, یہ قرآن کریم کا اس زمانے کا دعویٰ آج نہ جانے کتنے ہزار افراد صرف اس لیے مسلمان ہو گئے کہ رسول خدا کے زمانے کا قرآن کریم کا نسخہ ملا ہے, اور اس میں سورے ویسے ہی نکلتے چلے جا رہے ہیں جیسے آج مسلمانوں نے لکھ رکھے ہیں. عزیزان گرامی, یہ قرآن آج تک باقی ہے. ایک جملہ مجھے اور کہہ لینے دیجئے, یہ قرآن کتاب ہے. اس قرآن کو ایک معلم کی, استاد کی, مدرس کی ضرورت ہے, اور پیغمبر کے زمانے میں وہ معلم خود آپ رسول خدا ہیں. آج تک قرآن ویسے ہی باقی ہے جیسا اللہ نے نازل کیا تھا. قرآن باقی ہے تو پھر وارث قرآن بھی تلاش کرو. توجہ رہے گی میرے ساتھ برادران. تو گرامی, اب جو دین حق ہے, معرفت دین یہ ہے انسان کی کہ دین حق کی معرفت حاصل کرے, اور پھر دین حق کی معرفت کے لیے دیکھنا یہ پڑے گا کہ اس کے معجزے کے طور پہ کیا چیز کو پیش کیا گیا ہے. عزیزان گرامی, مجھے اکثر پوری دنیا میں سفر کا موقع ملتا ہے, اور بعض اوقات بہت بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں جاتا ہوں, ہر جگہ پہ جاتا ہوں. ایک جگہ میں گیا ہوا تھا کیمبرج یونیورسٹی کے اندر بھی, اور خود سر یونیورسٹی کے اندر جب گیا تو وہاں پہ اکثر لوگ سوال کرنے لگے جو میرے ساتھ نوجوان تھے ان سے, یہ انہوں نے لباس ایسا کیوں پہنا ہوا ہے, کبھی انہیں انگلش آتی ہے انہیں سے بات کر لیجئے. کہ میں اعتراض نہیں کر رہا ہوں, یہ آپ نے لباس کیوں پہنا. تو میں نے کہا بھائی ہمارے جو پیغمبر تھے وہ ایسا لباس پہنتے تھے, تو ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں, ہم اسی لیے ایسا لباس پہنتے ہیں کیونکہ اہل بیت نے بتایا ہے کہ اگر تم دین کا دعویٰ کرتے ہو تو پیغمبر کا لباس پہننا. تو وہ پلٹ کے کہنے لگے اچھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, وہ تو نام ہی لیتے ہیں آپ کو بتائیں, میں صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہا ہوں. تو کہنے لگے محمد ایسا لباس پہنتے تھے. میں نے کہا ہاں ایسا لباس پہنتے تھے. کہ سر پہ ایسے ہی. میں نے کہا ہاں ماما ابا کبا پہنتے تھے. تو ایک نوجوان انگریز تھا, اس نے مجھے سوال کیا کہ وہ واقعی سمارٹ آدمی تھے, خوبصورت تھے. میں نے کہا بہت. یعنی کتنے خوبصورت تھے. میں نے کہا بہت سمارٹ تھے, بہت خوبصورت تھے, بہت ذہین تھے, بہت خوبصورت تھے. کہنے لگے مجھے بتا سکتے ہیں کتنے خوبصورت تھے. میں نے کہا جتنے تم نے افراد دیکھے ہیں کوئی ان کا پاؤں بھی نہیں بنتا. تو اس انگریز نوجوان نے جو یونیورسٹی میں جاتا تھا, اس نے ایک مرتبہ مجھے دیکھا, آنکھوں میں آنسو تھے, رویا نہیں, لیکن ایک مرتبہ کہنے لگا کہ میں آپ کا نام پوچھ سکتا ہوں. تو میں نے اس کو یہی بتایا, میں نے کہا میرا نام علی رضا رضوی ہے. کہ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں, آپ جو بھی ہیں, آج پہلی مرتبہ مسلمانوں کے نبی محمد کا احترام میرے دل میں پیدا ہوا.
عزیزان گرامی، رسول خدا سرور کائنات کے اگر پیغام کو کسی تک پہنچا دیا جائے، ممکن ہی نہیں ہے کہ پیغمبر کا کوئی احترام نہ کرے. اور سب سے بڑا جو ان کا زندہ معجزہ ہے وہ قرآن کریم ہے. ابھی ایک بہت بڑی یہودی محققہ ہے، نام لینا مناسب نہیں ہے، بہت بڑی محققہ امریکہ کی رہنے والی ہے. تو اس سے سوال کیا گیا، یونیورسٹی میں بلایا، ذرا قرآن کریم سے متعلق کچھ بتائیے. تو کہنے لگی کہ قرآن پڑھنا نہیں، سننے کے لیے اپنی پوری توجہ جلب کر لیتا ہے. جو بھی پڑھے تو سننے کا جی کرتا ہے، کیونکہ قراءت سے ہے، قرآن قراءت سے ہے، تو اس لیے سننے کے لیے آیا کہ لوگ اسے سنیں. اچھا قاری ہو تو سننے کا جی کرے گا. کہ میں بہت کچھ پڑھا کرتی تھی، سنا کرتی تھی، 70 حوریں ہوں گی، یہ ہوگا وہ ہوگا، تو میں قرآن سے دور تھی. اب بڑھاپے میں آنے کے بعد میں نے ایک مرتبہ اول سے آخر تک قرآن کریم کے ترجمے کو پڑھا. جب میں نے بغیر تعصب کے قرآن کریم کو اول سے آخر تک پڑھا تو مجھے بہت افسوس ہوا، اے کاش میں نے جوانی میں پڑھا ہوتا یہ قرآن کریم کیسا ہے. کہ جوانی میں پڑھا ہوتا تو قرآن کریم آیا ہی پیشوائی کے لیے ہے. پڑھنے کے بعد احساس ہوا کہ واقعی یہ بہت گہری کتاب ہے، لیکن انسان خود پڑھ کے سمجھ نہیں سکتا، اسے سمجھانے کے لیے کسی عالم کی ضرورت ہے. اے کاش میں وہاں ہوتا تو میں فوراً کہتا کہ ہمارے پیغمبر بھی کہہ رہے ہیں انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرت اہل بیتی، میں بھی تم میں 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور اپنی اطرت اپنے اہل بیت. قرآن سمجھنے کے لیے آل محمد کی ضرورت ہے. اب غور سے سنیے گا، میں کچھ قرآن کے معجزات کو آج پیش کرنا چاہتا ہوں. اگر سننا چاہیں گے تو میں آگے بڑھوں گا. ہر زبان میں صرف 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہے نظم، دوسرے نثر. نظم یہ جو شاعری، نثر یہ جو میں بول رہا ہوں، پوئمز اینڈ پروز. اب 2 زبانوں میں سمجھا سکتا تھا، میں نے سمجھا دیا. تو اب یہ نظم ہے اور نثر ہے. عزیزان گرامی، ہر زبان میں صرف 2 چیزیں ہیں، نظم اور نثر، نون سے رے، نثر. لیکن عربی زبان میں 3 چیزیں ہیں، نظم ہے، نثر ہے اور قرآن کریم ہے. قرآن نہ نظم ہے نہ نثر ہے، دونوں سے بالا تر ہے. اور یہ پیغمبر اسلام پہ نازل ہوا. اب آئیے ذرا، مختلف طبقات ہیں معاشرے کے، جو بھی پڑھے گا اسے اس کے اندر کچھ نہ کچھ پیغام ملے گا. ایک امریکہ کے بہت بڑے ڈاکٹر نے قرآن کریم پڑھنا شروع کیا. کب پڑھتے پڑھتے میں اس آیت پہ آ گیا. سننا چاہیں گے نا حضرات؟ تو کہتا ہے میں قرآن کریم پڑھتے پڑھتے اس آیت پہ آیا جو رسول خدا سے متعلق ہے، کہ حضرت زید سے متعلق ہے کہ لے پالک بیٹے تھے رسول خدا کے. رسول خدا نے بہت سے بیٹے بیٹیاں ان کے لے پالک تھے، انہوں نے گود لے رکھے تھے. اپنے تو 3 بیٹے تھے، تینوں انتقال کر گئے، ایک جناب سیدہ تھی. تو اب انہوں نے بہت زیادہ بچے گود لے رکھے تھے، ان میں سے ایک تھے زید. تو اب وہ جب ابتے کہنے لگے، بابا جان کہنے لگے، تو بہت سے مسلمان بھی کہنے لگے رسول خدا کے بیٹے ہیں. توجہ ہے؟ جیسے آج تک کہہ رہے ہیں کہ بہت سی بیٹیاں رسول خدا کی بیٹیاں ہیں. تو اب حضرت زید سے متعلق تو اللہ نے قرآن میں آیت نازل کی، جس طرح سے ایک جسم میں 2 دل نہیں ہو سکتے، اسی طرح سے ایک آدمی کے 2 باپ نہیں ہو سکتے. جب نام ہی زید بن ثابت ہے اور اس کا باپ موجود ہے تو اس کو محمد سے نسبت نہ دو. وما محمد نبی احد من رجالکم، محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں. تو اذان گرامی توجہ سے سنیے گا. تو اب یہاں پہ وہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ میں نے آیت کو پڑھا تو کچھ دیر کے لیے میں سوچنے پہ مجبور ہوا. اللہ کہہ رہا ہے جس طرح سے کسی ایک آدمی کے 2 باپ نہیں ہو سکتے، ویسے ایک جسم میں 2 دل نہیں ہو سکتے. کہ میں نے ایک مرتبہ سائنس کی ساری کتابیں کھنگالنا شروع کی کہ بہت سے بچے ڈیفارم پیدا ہوتے ہیں، معذوریت کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں، مختلف ان میں معذوریت ہوتی ہے، بعض کا ایک گردہ ہے، بعض کا 3 گردے ہیں، مختلف چیزیں بیماریاں ہوتی ہیں. کا ایک آنکھ نہیں آنکھ ہے. تو کہ میں نے ساری کی ساری اب تک تحقیقات جتنی چھپی تھی ساری پڑھنا شروع کی. تو پتہ چلا کہ جتنے بھی آج تک بچے دنیا میں معذور پیدا ہوئے، جتنی مرضی بیماریوں کے ساتھ پیدا ہوئے، آج تک دنیا میں ایک بچہ 2 دلوں کے ساتھ پیدا نہیں ہوا، نہیں پہنچا سکا. قرآن کریم میں وہ کہتا ہے یہ جو قرآن کہنا نا جیسے ایک جسم میں 2 دل نہیں ہو سکتے، ویسے کسی آدمی کے 2 باپ نہیں ہو سکتے. تو کہا یہ میڈیکل سٹیٹمنٹ ہے. پتہ نہیں پہنچا پا رہا ہوں یا نہیں پہنچا پا رہا. وہ ڈاکٹر یہ کہتا ہے یہ میڈیکل سٹیٹمنٹ ہے، یہ اللہ ایک سٹیٹمنٹ دے رہا ہے، یہ ایک بیان دے رہا ہے اور سارے کے سارے اطباء کو دعوت دے رہا ہے، میں خالق ہوں، میں نے بنایا، مجھے پتا. خالق بتا سکتا ہے کون کون سی بیماریاں ہو سکتی ہیں، لیکن کبھی بھی کچھ بھی ہو کسی بھی جسم میں 2 دل نہیں ہو سکتے. اس نے کہا میں ساری دنیا کو چیلنج دیتا ہوں، میں صرف اس لیے مسلمان ہوا ہوں کہ ایک آیت کے اندر قرآن نے اتنا بڑا میڈیکل کا مسئلہ حل کر دیا. عزیزان اگر سننا چاہیں گے تو میں آگے بڑھوں گا. عزیزان گرامی، قرآن کریم نے بہت بڑے بڑے معجزات کا تذکرہ کیا ہے. تو حقانیت رسول خدا کی سب سے بڑی دلیل آج جو موجود ہے وہ قرآن کریم موجود ہے.
قرآن پڑھتے چلے جائیے گا اور آپ کے لیے کتنے ہی راز کھلتے چلے جائیں گے. کیسے کیسے راز اس قرآن کریم کے اندر موجود ہیں. اب یہاں پہ میں ایک آیت کو پیش کر رہا ہوں. اس زمانے کے اندر لوگ ابھی یہ نہیں جانتے تھے کہ ہر چیز حرکت میں ہے, ہر شے. اس زمانے میں بحث یہ تھی کہ زمین اپنی جگہ پہ اسٹیشنری ہے, رکی ہوئی ہے, جامد ہے, جمود کا شکار ہے, اور سورج زمین کا طواف کر رہا ہے. یہ تو 400 سال پہلے دریافت ہوا کہ نہیں, زمین سورج کا طواف کر رہی ہے. اور اتنا ہی نہیں ہے, بلکہ بعد میں پتہ چلا سورج بھی رکا ہوا نہیں ہے. 19ویں صدی میں جا کے پتہ چلا کہ نہیں, سورج بھی رکا ہوا نہیں ہے, صرف زمین طواف نہیں کر رہی, یہ سارا نظام شمسی سورج کا طواف کر رہا ہے, اور خود سورج اپنے پورے نظام شمسی سمیت طواف میں ہے. نہیں ہے ابھی تک مجمع میرے ساتھ. تو سورہ یاسین کو ذرا ذہنوں کے اندر لے آئیے گا. تو وَكُلٌّ يَجْرِي بِأَجَلٍ مُّسَمًّى, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے ہر شے کُلٌّ يَجْرِي بِأَجَلٍ مُّسَمًّى, یجری جرا سے یعنی جاری ہے, چل رہی ہے, حرکت میں ہے. جب جھولا جھلاتے ہیں نا تو کہتے ہیں یجری, یہ چل رہا ہے, چل رہا ہے. جب جھولا جھلاتے ہیں تو کہتے ہیں چل رہا ہے. اللہ کہتا ہے تم نے کبھی غور کیا, تم زمین پہ گرتے نہیں ہو, زمین حرکت پہ ہے. جیسے جھول رہی ہو, تمہیں سلاتی بھی ہے, چلاتی بھی ہے, کھلاتی بھی ہے. یہ ساری کائنات کوئی ایسی شے نہیں جو حرکت میں نہ ہو, ہر شے حرکت میں چل رہی ہے. اللہ نے 1400 سال پہلے قرآن میں بتایا تھا, 19ویں صدی میں سائنسدانوں نے دریافت کیا, اور سائنسدانوں پھر بھی قرآن کو نہیں مانو گے. یہ محمد مصطفیٰ کا زندہ معجزہ ہے. توجہ رہے گی میرے ساتھ؟ میں جانتا ہوں آج کا جو ہے وہ موضوع تھوڑا سخت ہے, علمی ایک میں نے موضوع کو لیا ہے, لیکن میں معجزات قرآن کریم کے پیش کرنا چاہتا ہوں. حقانیت دین, آپ کو اگر دین کی معرفت حاصل کرنے ہیں تو ضروری یہ ہے کہ دین کی حقانیت کی آپ کو خبر ہو, اور حقانیت کے لیے سب سے بڑا جو زندہ معجزہ ہے وہ قرآن کریم ہے. یہ تمام کے لیے معجزہ ہے. قرآن کریم ایک زندہ معجزہ ہے, اور قیامت تک کے لیے سب کے لیے معجزہ رہے گا. اور دین سے متعلق ایک اور آیت سن لیجئے کہ پیغمبر اسلام فرما گئے ہیں, قرآن کریم میں لکھا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی, ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے. دین 1400 سال پہلے مکمل ہو گیا ہے. وہ افراد جو کہتے ہیں کہ نہیں یہ قانون رد و بدل ہو سکتا ہے, کچھ آگے پیچھے کر لیجئے, میں پاکستان کے اندر جو آپ کے روشن فکر ہیں ان کو بھی صرف اور صرف مشورہ دوں گا. میں آپ کو جانتے ہیں کہ میں سیاسی اجتماعی مسائل کے اندر بالکل نہیں بولتا ہوں, لیکن جہاں دین پہ بات آ جائے تو یہ میرا امامہ مجھ سے مطالبہ کرتا ہے کہ جواب دے. تو بہت سے آج پاکستان کے اندر میں نے دیکھا, میں خود بھی پاکستانی ہوں لیکن باہر رہتا ہوں, باہر رہنے سے کوئی انسان پاکستانیت سے خارج نہیں ہو جاتا. تو بہت سے افراد کہنے کہ نہیں تبدیلی آ سکتی ہے, یہ قرآن کریم کے اندر جو بھی موجود ہیں قوانین اس کو بدلا جا سکتا ہے. رسول خدا نے کہا قانون بدل سکتے ہیں, اور اپنے طور پہ وہ اپنے آپ کو روشن فکر سمجھ رہے ہوتے ہیں. عزیزان گرامی, یہ قرآن کریم رسول خدا 1400 سال پہلے کہہ گئے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم. میں اپنے الفاظ میں پیش کروں گا کہ اللہ نے ایک عمارت بنائی, اور عمارت بنانے کے لیے انبیاء کو بھیجا. بنیادیں رکھی جناب آدم نے, دیواریں بنائی جناب نوح نے, چھت ڈالی جناب ابراہیم نے, دروازے بنائے جناب موسیٰ نے, کھڑکیاں بنائی جناب عیسیٰ نے. پھر ختمی مرتبہ آئے کہ اب کچھ رد و بدل کی ضرورت ہے, پہلے یہاں دروازہ تھا اب ضرورت نہیں, یہ دروازہ یہاں سے وہاں لے جاؤ, یہ کھڑکی یہاں سے نکال دو. ایک مرتبہ آپ نے اس عمارت میں کچھ رد و بدل کیا اور کہا کہ سامنے ایک تختی لگا دو, الیوم اکملت لکم دینکم, آج دین مکمل ہو گیا. اس کے نیچے ایک حدیث لکھ دو, حرام محمد حرام الی یوم القیامہ وحلالہ حلال الی یوم القیامہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حرام قیامت تک کے لیے حرام ہے, ان کا حلال قیامت تک کے لیے حلال ہے. پیغمبر نے اس پہ اکتفا نہیں کیا, اس دین کی عمارت پہ 12 محافظ بٹھا دیے. اس دین کی عمارت پہ 12 محافظ بٹھا دیے کہ اگر کبھی کوئی یزید آئے گا تو حسین قیام کر کے بتائے گا دیوار گرانے کی اجازت نہیں ہے. اگر ہوں گے میرے ساتھ, یہ دین ہے, دین میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی ہے. الیوم اکملت لکم دینکم, آج دین مکمل ہو گیا. کسی نے امام خمینی سے کہا کہ جو آپ انقلاب لے آئے ہیں نا, یہ ایران 300 سال پیچھے چلا گیا. انہوں نے مسکرا کے دیکھا کہ بس صرف 300 سال ہی پیچھے گیا, میں تو 1400 سال پیچھے لے جانا چاہ رہا تھا.
میں 1400 سال پیچھے لے جانا چاہ رہا تھا. مجھے آج کا اسلام چاہیے ہی نہیں ہے, مجھے اسلام امریکائی سے کوئی مطلب نہیں, مجھے محمد مصطفیٰ کا دین چاہیے, اور وہ مکمل ہوتا ہے علی کی ولایت سے. توجہ ہے عزیزان کرام, یہ دین قرآن کریم آج موجود ہے, کسی کو حق نہیں ہے کہ اس کے اندر کوئی تبدیلی کر دے. اجتہاد تبدیلی کرنے کا نام نہیں ہے, اجتہاد اس قرآن کو اہل بیت کی تعلیمات کے مطابق سمجھنے کا نام ہے. نہیں پہنچا سکا بات کو. عزیزان گرامی, نص کے مقابلے میں اجتہاد ہمارے ہاں جائز نہیں ہے. قرآن اور معصوم نص ہے, رسول خدا کا فرمان نص ہے, معصوم کا فرمان نص ہے. قرآن اور معصوم کے فرمان کے مقابلے میں اجتہاد ہمارے ہاں بدعت ہے, جائز نہیں ہے. اجتہاد ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے, اجتہاد ہے معصوم کے فرمان کو سمجھنے کے لیے, بدلنے کے لیے نہیں. بدلنے کے لیے نہیں. یہ اجتہاد یہ نہیں ہے کہ بھئی مجھے معصوم کے مقابلے میں نے معاذ اللہ کچھ کام کیا, جیسے مثال کے طور پہ کسی نے قتل کر دیا کسی کا, جناب امیر نے کہا بھئی اس نے قتل کر دیا, کہا اجتہاد فاخطا, اس نے اجتہاد کیا تھا, اس سے خطا ہو گئی, یہ خطا اجتہادی ہے. تو مرزا غالب نے عجیب کہا ہے کہ یہ اجتہاد, یہ نص کے مقابلے میں اجتہاد, مرزا غالب کا شعر ہے, یہ اجتہاد عجب ہے کہ ایک دشمن دی, یہ اجتہاد عجب ہے کہ ایک دشمن دی, علی سے جنگ کرے اور خطا کہیں اس کو. علی سے جنگ کرے, علی سے جنگ کرے اور خطا کہیں اس کو. عزیزان گرامی, یہ اجتہاد اس لیے نہیں ہے کہ انسان قرآن اور حدیث کے مقابلے میں آ جائے, بلکہ اجتہاد قرآن اور حدیث کو سمجھنے کا نام ہے. ہمارے ہاں جو کہتے ہیں اجتہاد کا دروازہ کھلا ہے, وہ قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے دروازہ کھلا ہے, اس کے مقابلے میں اجتہاد کی اجازت نہیں ہے. بات واضح ہو گئی ہے نا عزیزان گرامی. اب یہ آج جتنے بھی افراد تبدیلیوں کی بات کر رہے ہیں, انہیں یہ واضح نہیں ہے کہ جو قانون بتا دیا اسلام نے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. میں نے صرف اشارہ کیا ہے, حدود آرڈیننس اگر آپ کے ذہنوں میں ہو, اسے سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ ممکن ہے کوئی سمجھا نہ ہو. چلے میں بہت کھل کے اس کو مجبور ہوں پڑھنے پہ, کسی کی طرف کوئی اشارہ نہیں ہے اور نہ ہی کسی کی توہین یا تحقیر یا تنقیص منظور نہیں ہے, مقصود نہیں ہے. عزیزان گرامی, اب یہ خود قانون بن گیا کہ نہیں, ایک نشست میں کوئی بھی مرد اپنی بیوی کو 3 طلاقیں نہیں دے سکتا. قانون آپ کو اوریجنلی اصلی جو قانون ہے وہ سمجھ ہی میں نہیں آیا تھا. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں ہم نے اجتہاد کر کے صحیح کر دیا, جی نہیں, آپ نے صحیح نہیں کیا, آپ نے سمجھا اب ہے. امام صادق علیہ السلام 1400 سال 1300 سال پہلے بتا گئے تھے. کہ ایک نشست میں اگر آپ 100 دفعہ بھی کہہ دے طلاق تو وہ ایک ہی طلاق ہوئی ہے, کیونکہ وہ ایک ہی طلاق ہے. توجہ ہو, دہرانے سے طلاق بڑھتی نہیں چلی جاتی. دہرانے سے, میں نے مثال کے طور پہ ایک بات کو دہرا دیا, میں پیاسا ہوں, میں پیاسا ہوں, 100 دفعہ کہنے سے پیاس بڑھ نہیں جائے گی, اتنی پیاس رہے گی. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. دہرانے سے بڑھ نہیں جاتی ہے, وہ ایک ہی طلاق ہے. تو امام نے یہی فرمایا تھا. عزیزان گرامی, یہ آپ حدود و قیود کو سمجھنا چاہتے ہیں تو آل محمد کی تعلیمات کے مطابق سمجھیں. جب آپ قرآن کو بغیر آل کے سمجھنے کی کوشش کریں گے تو قرآن بھی سمجھ میں نہیں آئے گا, کیونکہ قرآن آل کے ساتھ ہے. تو بہت ضروری ہے جب بھی قرآن کو سمجھنا چاہیں تو آل سے سوال کر لیجئے. تو آئیے ذرا قرآن کے 1-2 اور معجزات کی طرف اشارہ کروں گا, صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد کی خوشنودی کے لیے. وعجل فرجہ. عزیزان گرامی, اس سے زیادہ کھل کے بہت سے موضوعات کا میرے لیے مناسب نہیں ہے.
عزیزان گرامی، قرآن کریم ایک زندہ معجزہ ہے. اس نے بے انتہا ایسی اشیاء بتائی ہیں کہ آج سائنس جب پڑھ رہی ہے تو ان کے لیے بہت سی نئی نئی چیزیں کھل رہی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں ایک لفظ استعمال کیا، مثنا. ہر شے وہ ڈیول یا دو ہی رکھتی ہے اپنے اندر، دو ہی رکھتی ہے، دو ہیں ہر شے. یہ سائنس نے ابھی 200 سال بھی نہیں ہوئے ہیں دریافت کیا ہے کہ نیوٹرون ہیں، پروٹون ہیں، حتیٰ نیوکلیس چھوٹے سے چھوٹا ایٹم بھی نکالیں گے، مولیکیول کہیں پہ چلے جائیے تو دو دو چیزیں ہیں. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اب جو سائنس پڑھے ہوئے ہیں، فزکس جس نے پڑھی ہوگی وہ فوراً پہنچ گیا ہوگا. ہمارے ہاں فزکس بھی پڑھانا وہ روایت اس طرح سے نہیں رہا. تو فزکس میں قانون ہے، چاہے مولیکیول ہو، ایٹم ہو، ہر جگہ پہ آپ کو دو ہی نظر آئے گی. عزیزان گرامی، قرآن اس وقت بتا رہا تھا تو لوگ کہہ رہے تھے یہ کہاں کی باتیں کر رہے ہیں. بہت سے افراد رسول خدا سے متعلق کہہ رہے تھے یہ کہاں کی باتیں کر رہے ہیں. پیغمبر نے کہا میری بہت سی باتوں کو آنے والی نسلیں سمجھیں گی، تم نہیں سمجھ سکتے. آنے والی نسلیں سمجھیں گی. اور آنے والی نسلیں کہہ رہے ہیں کہ اگر قرآن نے کہہ بھی دیا تو کیا ہوا، سائنس نے دریافت کر لیا. بھائی سائنس نے آج دریافت کیا ہے، قرآن جب سائنس نہیں تھی تب بتا کے گیا تھا. میں بہت تیزی سے چل رہا ہوں. تو یہ دو ہی کا تصور قرآن کریم نے بتایا. اسی طرح سے ایک اور بحث پیش کرنا چاہ رہا ہوں. یہ چند افراد کا بسم اللہ کہنا، تو آئیے ذرا پیش کرتا ہوں. قرآن کریم نے یہ کہا کہ اگر تم سارے کے سارے اس کائنات کو دیکھو، تم جب عمارتیں بناتے ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے، تو تم ستون لگاتے ہو عمارت کو ٹھہرانے کے لیے، اسے اسٹیشنری بنانے کے لیے، وہ عمارت گر نہ جائے روکنے کے لیے تم ستون لگاتے ہو. یا دیواریں ہوتی ہیں یا ستون لگاتے ہو، پلرز ہوتے ہیں، ستون لگاتے ہو تو عمارت رکتی ہے. تم بغیر دیواروں اور ستون کے عمارت کو روک نہیں سکتے. نہیں ہے یا نہیں ہے؟ نہیں پہنچا پایا. نہیں، یہ چند افراد کا بولنا، چند افراد یعنی پہنچ گئے. سارا مجمع جب تک نہیں پہنچتا نا، تو میری سکھانے کی عادت ہے، سمجھانے کی عادت ہے، سنانے کی عادت نہیں ہے. قرآن کریم کہتا ہے کہ بھئی تم جب اپنی دیواریں بنانے لگتے ہو، کوئی چھت ڈالتے ہو نا، تو تم اس تمام کی تمام چھتوں کو ستونوں کا، دیواروں کا سہارا دیتے ہو. اور بغیر دیواروں کے، بغیر ستونوں کے کسی بھی عمارت کو روک نہیں سکتے. تم نے دیکھا تمہاری چھوٹی چھوٹی عمارتیں ستونوں کی محتاج ہیں، اور اللہ نے اتنے بڑے بڑے ستارے کھڑے کر دیے، کسی ایک جگہ ستون نظر نہیں آئے گا. اللہ کہتے ہو پھر بھی تم سوال کرتے ہو وَهُوَ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. اور سب سے اچھا خلق کرنے والا وہ ہے، اس نے اپنی اتنی بڑی کائنات بنا دی ہے لیکن کسی ایک جگہ ستون نہیں بنایا، کسی ایک جگہ ستون نہیں لگایا. بغیر ستونوں کے سورج کھڑا ہے، چاند کھڑا ہے، ستارے، یہ ساری کائنات بغیر ستونوں کے اپنی جگہ پہ سوار ہے. نہ گر رہی ہے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے، نہ یہ کائنات گر رہی ہے، ہر شے چل رہی ہے اور ہر شے گواہی دے رہی ہے میرا بنانے والا ایک ہی ہے. اگر متعدد ہوتے تو ٹکراؤ ہوتا، یہ ٹکراؤ نہ ہونا بتا رہا ہے بنانے والا ایک ہے، اور وہ بنانے والا محمد کا خدا ہے. جب محمد ایسے ہے تو سوچو ان کا خدا کیسا ہوگا. توجہ ہے میرے ساتھ؟ خلقت سے متعلق اور کچھ سنیں گے؟ اب یہ ساری کائنات، بڑے بڑے علماء نے پوری پوری کتابیں لکھ دی ہیں کہ اللہ نے اس پوری کائنات سے متعلق کیا کہا ہے. آج سائنس نے دریافت کیا. ابھی تک پوری ایک بحث چل رہی تھی اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ دنیا مسلسل پھیل رہی ہے، کنٹریکشن ہے. اس وقت کا سب سے بڑا سائنسدان مانا جاتا ہے اسٹیفن ہاکنس کو، 70 سال سے زیادہ کا ہے، بلکہ تقریباً 80 سال کا ہوگا، اپاہج ہے. اس کے باوجود بھی بہت بڑا دماغ مانا جاتا ہے. اس نے ایک بریف ہسٹری آف ٹائم پوری کتاب لکھی ہے. اس میں ثابت کیا کائنات کیسے چل رہی ہے. بلیک ہولز کی تھیری اس کی ہے، بہت سی تھیریاں ہیں، بہت سے اس نے نظریات دیے ہیں. گھبرا تو نہیں رہے؟ تو فزکس کا بہت بڑا ماہر ہے، کیمبرج یونیورسٹی کا فزکس کے ڈپارٹمنٹ کا سب سے بڑا سائنسدان مانا جاتا ہے. تو اس نے کہا کہ 19ویں صدی سے پہلے کسی نے آج تک کہا ہی نہیں ہے کہ یہ دنیا وجود میں آئی ہے.
اسٹیفن ہاکنگ کی کتاب جو شاہکار مانی جاتی ہے، اس نے لکھا 19ویں صدی سے پہلے کسی نے نہیں کہا کہ دنیا وجود میں آئی ہے. سب لوگ سمجھتے تھے ہر چیز ایٹرنل ہے، ہمیشہ سے تھی، ہمیشہ رہے گی. لیکن 19ویں صدی میں سائنسدانوں نے دریافت کیا کہ نہیں، دنیا وجود میں آئی ہے. تو میں نے اسی کتاب کا وہاں سے حاشیہ نکال کے اپنا اس کے اوپر ایک حاشیہ لگایا ہے. میں نے بھی ایک حاشیہ لگایا اس کے اوپر. میں نے کہا کاش انہوں نے امام صادق کو پڑھا ہوتا. جب یونان کے سائنسدان اٹھ کے مدینے آئے، کہا آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ خدا کی طرف سے بھیجے گئے ہیں؟ کہا کہ ہمارے جد رسول خدا کو اللہ نے بھیجا اور ہم 12 کو اللہ نے بنایا. کہا آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ الہی نظام کے آپ نمائندہ ہیں؟ امام نے کہا ہاں. کہا آپ اللہ کے نمائندہ؟ امام نے کہا ہاں. کہا یہ بتائیے کہ اللہ کے ہونے کی دلیل کیا؟ امام نے کہا کہ تو جس علوم کے مہارت رکھتا ہے میں تجھے وہیں سے جواب دوں گا. امام نے کہا سن، حدوث العالم، اس دنیا کا وجود میں آنا، یہ دنیا پہلے سے نہیں تھی، وجود میں آئی ہے. تو اس نے کہا دلیل کیا ہے کہ وجود میں آئی ہے؟ امام نے کہا کل شیء متحرک، اس دنیا میں ہر چیز حرکت میں ہے. جو چیز حرکت میں ہوتی ہے نا وہ پہلے سے نہیں ہوتی. توجہ. ہر وہ شے جو حرکت میں ہو وہ پہلے سے نہیں ہوتی. ہر وہ شے جو حرکت میں ہو، کیونکہ اللہ نے حرکت کو ایجاد کیا، وہ حرکتوں سے باہر ہے. جو چیز حرکت میں ہو وہ تبدیل ہو رہی ہوتی ہے. ہر وہ شے جو تبدیل ہو رہی ہو وہ پہلے سے نہیں ہوتی، وجود میں آتی ہے. ہر وہ شے جو وجود میں آئے اس کا کوئی وجود میں لانے والا ہوتا ہے، وہی خدا ہے. امام نے پریشان تو نہیں ہو گئے ہیں حضرات؟ آپ کہیں گے مولانا نے آج فزکس کا پورا درس شروع کر دیا یہاں سے. عزیزان گرامی، جتنے علوم میں چلے جائیے گا، تمام علوم میں اگر ترقی نظر آئے گی تو آل محمد کے صدقے میں نظر آئے گی. اس وقت برطانیہ میں ایک ہمارے دوست ہیں جو پی ایچ ڈی کر رہے ہیں. انہیں برطانیہ کی حکومت سے ایوارڈ ملا ہے کہ سب سے زیادہ ایم اے ان کے پاس ہیں. اس وقت زندہ لوگوں میں 10 ایم اے کیے ہیں انہوں نے، اور مختلف علوم میں. اور سب سے بڑی فخر کی بات یہ ہے کہ وہ بھی آل محمد کے ماننے والے ہیں. تو اب وہ راجہ فرحت حسین کے نام سے انہوں نے 10 ایم اے مختلف علوم میں کیے ہیں. اس وقت پی ایچ ڈی کر رہے ہیں. ہمارے بہت قریبی دوست ہیں، تقریباً ہم سن و سالوں کے، 1-2 سال مجھ سے شاید بڑے ہوں. تو کہنے لگے کہ میں نے کہا آپ نے کتاب ایک اپنا تھیسس لکھا تھا ایک زمانے میں، تو کس پہ لکھا؟ جناب جابر ابن حیان پہ. موجودہ کیمسٹری، جو موجودہ کیمیا ہے، اس کی بنیاد رکھنے والے ہیں جناب جابر ابن حیان. انگلش میں کہا جاتا ہے گیبر. تو انہوں نے پوری کتاب لکھی گیبر. تو کہنے لگے میں برطانیہ کی اس میں برٹش لائبریری میں گیا کہ ان کے پاس اصل ہمارے زیادہ تر جو خطی نسخے ہیں، مینوسکرپٹس ہیں، جو ہاتھوں کے لکھے ہوئے اصل کتابیں ہیں، وہ ان کے پاس ہیں. سن رہے ہیں حضرات؟ کہ میں گیا دیکھنے کے لیے. کہا پوچھئے یہ ان کی کتاب آپ کے پاس موجود ہے؟ کہا ہے، لیکن آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے کیونکہ کتاب بہت بوسیدہ ہے، بہت پرانی ہے. تو کہا ٹھیک ہے آپ بھی دکھائیے. انہوں نے شیشے میں رکھ کے دکھائی. کبھی یہ اس کی فوٹو کاپی مل سکتی ہے؟ کہاں فوٹو کاپی دے دیں گے. کہا بھائی یہ بس آپ اپنے کسی مترجم کو، انٹرپریٹر کو، ٹرانسلیٹر کو بلائیے، یہ بتائیے انہوں نے عربی زبان میں پہلے صفحے پہ کیا لکھا خط کوفی کے اندر. تو کہا اس میں لکھا ہوا ہے ڈیڈیکیشن ہے، انتساب لکھتے ہیں نا کہ میں نے یہ ساری محنت کی تو میں کسی سے موسوم کرتا ہوں، کسی سے انتساب دے لکھتا ہوں. یہ منتسب ہے جس نے، مثلا میرے والد نے کتاب لکھی کا انتساب میرے دادا دادی کے نام پہ لکھا. میرے دادا علیم الدین تھے، کا جو کچھ مجھے ہے آج میرے والد کی وجہ سے ہے. تو انسان اپنے استاد یا کسی بزرگ کے نام انتساب لکھتا ہے. یو ڈیڈیکیٹ یور ورک ٹو سم ون، آپ اپنے کام کو ڈیڈیکیٹ کر دیتے ہیں، اسے کہتے ہیں ڈیڈیکیشن. یہ عربی میں، اردو میں، فارسی میں کہتے ہیں انتساب. سن رہے ہیں نا حضرات؟ تو کہا یہ کیا لکھا ہے؟ کہا انتساب لکھا ہے. کہا وہ تو مجھے بھی پتا ہے لکھا ہے انتساب، یہ لکھا کیا ہے؟ یہ ایک لائن میں کیا لکھا؟ تو ایک مرتبہ انہوں نے مترجم بلایا کہ خط کوفی میں کیا لکھا ہے جابر ابن حیان نے. تو کہا کہ انہوں نے انگریزی میں بتایا، میں انگریزی میں بتا دیتا ہوں، پھر اردو میں بتاؤں گا. تو کہا کہ اس پہ پہلا جملہ لکھا ہے جابر ابن حیان جو مؤلف ہیں، پہلی کتاب کے کیمسٹری پہ، کیمیا پہ پہلی جو کتاب لکھی گئی، انہوں نے لکھا ہے کہ آئی ڈیڈیکیٹ مائی ورک ٹو مائی ماسٹر جعفر ابن محمد الصادق. بات پہنچ گئی ہے جانے کے نام کا. انہوں نے لکھا کہ میں انتساب اپنا لکھتا ہوں اپنے مولا، استاد نہیں کہا. بھئی ہمارے اہل سنت بھائی، مجھے پتا ہے میرے بہت سے سنی بھائی موجود ہیں،
اب بہت سے ہمارے جب اہل سنت کہتے ہیں نا تو وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہمارے جس میں امام ابو حنیفہ کے اور ائمہ اربعہ کے امام مالک وغیرہ کے استاد تھے. توجہ, اگر حضرت جابر بن حیان لکھتے نا کہ میں اپنے اس ساری محنت کا انتساب دیتا ہوں, منتسب کرتا ہوں اپنے استاد امام صادق کی طرف, تو ہم کہتے ہیں وہ کہیں پہ بھی ہو سکتے ہیں, وہ کسی بھی طرح کے مسلمان ہو سکتے ہیں. لیکن انہوں نے جملہ لکھا, آئی ڈیڈیکیٹ مائی ورک ٹو مائی ماسٹر, میں انتساب لکھتا ہوں اپنے مولا کے نام. مولا صرف شیعہ کہتے ہیں. انہوں نے کہا میں اپنے مولا کے نام انتساب لکھتا ہوں کہ میں نے جو کچھ اس کتاب میں لکھا ہے وہ میرے مولا نے مجھے سکھایا ہے. عزیزان گرامی, تمام علوم کے اگر آپ موجودوں کو دیکھیں گے, کبھی آپ نے سوچا انگریزی میں ال ہے ہی نہیں, لیکن القرآن یہ عربی میں ال ہے, انگریزی میں ال نہیں ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں, یا پاکستان کی انگریزی میں ال آ گیا بھئی, ال انگلش میں نہیں ہے. تو آپ نے کبھی سوچا یہ الجبرا کیوں ہے؟ اسے جبرا ہونا چاہیے تھا, یہ الجبرا کیوں ہے؟ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. یہی ہمارے دوست نے دریافت کیا کہ یہ عربی سے الجبرا تھا, الجبر ہے. الجبر سے یہ انگلش میں آیا تو انہوں نے الجبرا کہہ دیا. جب ایک مرتبہ برطانیہ کے پرائم منسٹر کو پتا چلا, نام لیے بغیر کہہ رہا ہوں, تو انہوں نے کہا ہم نہیں جاننا چاہتے علوم کہاں سے آئے, آج ہم سب سے زیادہ ماہر ہیں, بس اتنا کافی ہے. تو ہمارے دوست کہنے لگے آپ کو اتنی مخالفت کیوں ہے کہ آپ تاریخ معلوم نہیں کرنا چاہتی, کہ آپ کو کیوں برداشت نہیں ہے؟ کہا نہیں, ہم جاننا نہیں چاہتے کس نے علوم شروع کیے, بس آج ہم ماہر ہیں, بس یہ کافی ہے. کہا کیوں؟ کہا کیونکہ جب علوم کی تاریخوں میں جاؤ گے پھر مسلمان نظر آئیں گے. تمام علوم کی اگر آپ بنیادوں میں دیکھیں گے تو آل محمد کا خون نظر آئے گا, آل محمد کا پسینہ نظر آئے گا. انہوں نے زحمتیں کر کر کے قرآن کو اور علوم کو آگے بڑھایا. دین حق کی سب سے بڑی نشانی یہ تمام علوم ہیں, جن تمام علوم کی آبیاری آل محمد نے کی ہے. میں نے آج کی مجلس کو بہت زیادہ آپ کے لیے علمی اور ایک خشک بنا دیا, میں بہت معذرت چاہوں گا, لیکن میرے بچوں کے لیے بہت ضروری تھا انہیں پتہ ہو قرآن کیوں حق ہے اور آل محمد کیوں حق ہیں. عزیزان گرامی, حقانیت کی ایک دلیل یہ ہے کہ اگر دشمن بھی آئے تو مانے کہ فضیلت انہی کی ہے, دشمن بھی ان کے فضائل کو مانے. الفضل ما شہدت بہ الاعداء, وہ کہتے ہیں فضیلت وہ ہے جسے دشمن بھی مانے. چاہے ہر جیسا دشمن بھی آ جائے تو وہ آنے کے بعد اقرار کرے حسین حسین ہے. آپ کے ذہنوں میں ہے نا 1000 کے لشکر کے ساتھ ہر آ رہے تھے. جب قریب پہنچے, میں سارے مصائب کو چھوڑتا ہوا سے آگے بڑھوں گا, جب قریب پہنچے تو بہت پیاسے تھے. جب ان کی پیاس کو دیکھا تو ساقی کوثر کے بیٹے ہیں نا حسین, دشمن کی بھی پیاس برداشت نہیں کر سکے. فوراً کہا عباس یہ سب پیاسے ہیں, ان سب کو پانی پلا دو. پھر ایک جملہ کہا ان کے جانور بھی پیاسے ہیں, ان کے اونٹوں کو گھوڑوں کو بھی پانی پلانا. وہ حسین جن سے جانوروں کی بھی پیاس برداشت نہ ہوتی ہو, سوال کروں آپ سے, وہ حسین جو جانوروں کی بھی پیاس کو برداشت نہ کرتے ہوں, انہوں نے کیسے ایک 3.5 برس کی بچی کی پیاس کو برداشت کیا ہوگا؟ عزیزان گرامی, جناب حر جب پہنچے, کربلا پہنچے, کوفے سے آئے تھے, عبید اللہ ابن زیاد کی طرف سے امام حسین کو گرفتار کرنے بھیجا تھا. لیکن مولا بھی جانتے ہیں یہ گرفتار کرنے کے لیے آیا ہے, لیکن مولا اتنے کریم ہیں کہ نہیں, ہم انہیں پانی پلائیں گے, ہم پیاسا نہیں رکھیں گے. اے کوفے والو, تم نے حسین کو مہمان بلا کے پانی بند کر دیا. تو جناب سید الشہداء نے پانی پلایا, میں چلوں گا آرام آرام سے. تو پانی پلایا انہیں. جب پانی پلا دیا نا تو مولا نے خود ہی کہا اے حر, نماز کا وقت ہو گیا, ظہر کا وقت ہو گیا, تو اپنے لشکر کے ساتھ وہاں نماز پڑھ لے, میں اپنے انصار کے ساتھ یہاں نماز پڑھ لیتا ہوں.
تو حر نے کہا اے حسین آپ کے ہوتے ہوئے میں الگ سے نماز پڑھاؤں گا؟ نہیں حسین، ہم سب آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے، آپ رسول کے نواسے ہیں، آپ علی مرتضیٰ کے بیٹے ہیں، آپ فاطمہ الزہرا کے لال ہیں۔ امام حسین نے نماز پڑھائی، سارے لشکر نے نماز پڑھ لی۔ امام نے فوراً نماز تمام ہوتے ہی اپنی سواری کو آگے لیا اور سوار ہو گئے۔ جیسے ہی ذوالجناح پہ سوار ہوئے نا، المیمون نام ہے مولا کی سواری کا، تو ایک مرتبہ حر آگے بڑھے اور لجام فرس میں ہاتھ ڈالا، کہا حسین میں جانے نہیں دوں گا، مجھے عبید اللہ ابن زیاد نے آپ کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ کتنے کریم ہے حسین، یہ نہیں کہتے حر بھول گیا میں نے ابھی تجھے پانی پلایا تھا، نہیں، تانا نہیں دیا، بلکہ ایک جملہ کہا سکلت قومک، تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے۔ مولا جب آپ جانتے ہیں کہ یہ میرے لشکر میں آ جائے گا تو آپ نے کیوں کہا ایسا کہ تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے؟ جبکہ آپ جانتے ہیں عرب میں ایسی بات کو برداشت نہیں کیا جاتا۔ تو مولا کہیں گے میں نے اس لیے کہا تاکہ حر کو مجبور کروں وہ سوچے حسین کس کا بیٹا ہے۔ ایک مرتبہ حر کچھ دیر تک امام کو دیکھتا رہا، حر دیکھتے رہے اور دیکھنے کے بعد ایک مرتبہ کہا حسین اگر پورے عراق میں مجھ سے کسی اور نے کہا ہوتا نا کہ تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے تو میں یہی جملہ اسی لہجے کے ساتھ پلٹا دیتا، لیکن میں مجبور ہوں، آپ فاطمہ کے بیٹے ہیں۔ اے حسین آپ فاطمہ کے بیٹے ہیں، میں یہ گستاخی نہیں کر سکتا، میں جناب سیدہ کا نام اپنی زبان پہ نہیں لا سکتا۔ سنیں گے ابھی سنیں گے آرام سے، میں بھی پڑھوں گا مصائب۔ تو ایک مرتبہ جناب سید الشہداء کو روکا تو جناب سید الشہداء نے ایک مرتبہ کہا حر آرام سے بات کر، لین کلامہ کا شیخ، حر آرام سے بات کر، تو اکیلا ہے لیکن میرے ساتھ میری بہنیں بھی ہیں، غیرت مندوں کو بہنوں کے سامنے لڑنا اچھا نہیں لگتا۔ بس بھی ایک مرتبہ سارے میں نے مصائب چھوڑ دیے، 9 محرم گزر گئی، شب عاشور آ گئی، آدھی رات گزرنے کے بعد جب حر نے مسلسل آواز سننا شروع کی نا، جانتے کیا آوازیں آ رہی تھی خیموں سے؟ کچھ بچوں کی آوازیں آ رہی تھی، العطاش العطاش، ہائے پیاس ہائے پیاس، بچے رو رہے تھے۔ تو صبح سے پہلے ایک مرتبہ یا فجر کے بعد جناب حر نے عمر سعد سے سوال کیا، عمر سعد واقعاً کیا کل جنگ ہوگی؟ صبح میں آج جنگ ہوگی؟ کہاں حر جنگ ہوگی، ہم ان کے سر قلم کر دیں گے، بازو کاٹ دیں گے۔ تو حر ایک مرتبہ خیمے سے باہر آئے اور کانپنے لگے۔ ان کے ایک دوست نے پوچھا حر اگر مجھ سے کوئی پوچھتا نا کوفے میں سب سے بہادر کون ہے تو میں تیرے سوا کسی کا نام نہیں لے سکتا تھا۔ حر تو سب سے بہادر آدمی ہو کے اس طرح سے کانپ رہا ہے، 72 سے ڈر گیا ہے۔ حر نے کہا میں 72 سے نہیں ڈرا، مجھے جناب فاطمہ سے بڑا ڈر لگتا ہے، میں جناب سیدہ سے بہت ڈرتا ہوں۔ کہا حر کیا بات ہے؟ کہا میں حسین کی طرف جنت دیکھ رہا ہوں اور یزید کے لشکر میں جہنم دیکھ رہا ہوں۔ کہا حر کیا بات ہے؟ ایک مرتبہ کوئی آدمی پاس سے گزر رہا تھا تو حضرت حر نے روک کے پوچھا، کہاں جا رہے ہو؟ اس نے پلٹ کے کہا حر دیکھتے نہیں گرمی کتنی زیادہ ہے، میں اپنے گھوڑے کو پانی پلانے لے جا رہا ہوں۔ تو حر کی آنکھوں میں آنسو آئے، کہا حر جانور تو پانی پئیں لیکن آل رسول کا پانی بند ہو۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ ایک مرتبہ اگر دیکھ سکے تو دیکھیے گا، نہیں تو آنکھیں بند کر کے تصور ضرور کیجئے گا۔ جناب حر ایک مرتبہ امام حسین کے خیمے کی طرف چلنے لگے، جب چل رہے تھے نا تو بیٹے نے سوال کیا، کہا بابا کہاں جا رہے ہیں؟ تو علی بن حر سے ایک مرتبہ حر نے کہا اپنے بیٹے سے، کہا بیٹا میں جہنم سے نکل کے جنت کی طرف جا رہا ہوں۔ کہا بابا جنت میں تنہا جا رہے ہیں؟ کہا بیٹا اگر جنت میں چلنا چاہتے ہو تو میرے ساتھ چلو۔ بعض نے لکھا کہ ساتھ میں بھائی اور غلام بھی ہو لیے۔ جب چلنے لگے نا، اگر دیکھ سکے اب ضرور دیکھیے گا، جب چلنے لگے نا جناب حر امام حسین کی طرف تو ایک مرتبہ بیٹے سے کہا بیٹا میرے ہاتھوں کو باندھ دو۔ ان ہاتھوں نے حسین کے گھوڑے کی لگام میں ہاتھ ڈالا تھا۔ بیٹے نے ہاتھوں کو باندھ دیا۔ پھر ایک مرتبہ کہا بیٹا میری آنکھوں پہ پٹی باندھ دو۔ بیٹے نے کہا بابا پٹی کیوں باندھ دوں؟ کہا ان آنکھوں نے حسین کو غضب سے دیکھا تھا، میں بڑا شرمندہ ہوں،
ایک مرتبہ پٹی بندھی، جناب حر چل رہے تھے کہ اچانک جناب سید الشہداء نے کہا عباس ہمارا مہمان آ رہا ہے، ذرا استقبال کے لیے چلے جائیے۔ جناب عباس باہر آئے۔ لشکر یزید پہ جناب عباس کا بہت زیادہ روب تھا، سارے جناب عباس سے بہت ڈرتے تھے۔ جیسے جناب عباس کو آتا دیکھا، حر نے محسوس کیا آواز آ رہی، کوئی آ رہا ہے۔ بیٹے سے پوچھا کون آ رہا ہے؟ کہا بابا عباس ابن علی آ رہے ہیں۔ تو حر نے فوراً کہا عباس ابن علی سے کہہ دو میں معافی مانگنے آ رہا ہوں، جنگ کے لیے نہیں آ رہا۔ تو ایک مرتبہ جناب عباس نے کہا حر میں استقبال کے لیے آ رہا ہوں، میں مارنے نہیں آ رہا۔ بس بھئی یہ رونا بڑا قیمتی ہے، یہ آنسو بڑے قیمتی ہے۔ ایک مرتبہ سنیں گے، میرا گلا ساتھ نہیں دے رہا۔ ایک مرتبہ جناب حر کو جناب عباس لے کے چلے، جب آئے نا جناب حر تو جناب سید الشہداء کے قدموں میں اپنے آپ کو گرا دیا اور ایک سوال کیا۔ جناب امام حسین نے دونوں بازو پکڑ کے اٹھایا، حر کو سینے سے لگایا۔ جب پیار کیا نا تو ایک مرتبہ جناب حر نے سوال کیا حل من توبہ، اے حسین کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اب مولا حسین نے کیا کہا ہوگا؟ حر جا میں نے تجھے معاف کیا، حر میری ماں فاطمہ نے معاف کیا، میرے بابا علی مرتضیٰ نے معاف کیا، میرے جد رسول خدا نے معاف کیا، حر میرے اللہ نے تجھے معاف کیا۔ ایک مرتبہ حر نے کہا مولا اگر آپ نے واقعا معاف کر دیا ہے تو سب سے پہلے مجھے جنگ کی اجازت دیجیے۔ تو جانتے ہیں مولا حسین نے کیا کہا؟ حر آپ ہمارے مہمان ہیں، حر مہمانوں کو پانی پلایا جاتا ہے لیکن ہمارے پاس پانی نہیں ہے۔ حر کی آنکھوں میں آنسو آئے، کہا مولا اب مجھے پانی کا تانا نہ دیجیے گا، مولا یہ پانی میں نے تو بند کرایا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت حر نے کہا مولا اگر آپ نے واقعا معاف کر دیا، جب میں آپ سے اونچی آواز سے بات کر رہا تھا نا تو آپ نے مجھ سے کہا تھا لین کلامہ کا یا شیخ، حر آرام سے بات کر۔ مولا آپ نے کہا تھا آپ کی بہنیں آپ کے ساتھ ہیں، مولا اگر آپ کی اجازت ہو میں آپ کی بہنوں سے ایک مرتبہ معافی مانگ لوں۔ مولا حسین نے کہا عباس حر کو ان خیموں کے باہر کھڑا کر دو جہاں میری بہنیں ہیں۔ جناب حر گھوڑے پہ سوار تھے، خول پہن رکھا تھا، زرہ زیب تن تھی، آگے بڑھے ان خیموں کے باہر کھڑے ہوئے جہاں جناب زینب تھی، جہاں بیویاں تھیں۔ بلند آواز سے کہا اے عصمت تطہیر کی پروردہ بیویو، اے علی و بطول کی بیٹیو، اے نبی کی نواسیو، میں آپ کا مجرم ہوں، آپ کے بھائی کو میں نے روکا تھا، مجھے معاف کر دیجئے۔ پھر ایک جملہ کہا روز قیامت اپنی ماں فاطمہ سے میری شکایت نہ کیجیے گا، اپنی ماں فاطمہ سے میری شکایت نہ کیجیے گا۔ اندر سے ایک بی بی کی آواز آئی، آیت اللہ اشتہاردی کہتے ہیں وہ جناب زینب تھیں۔ جانتے ہیں کیا فرمایا جناب زینب نے؟ کہا حر میں روز قیامت اپنی ماں سے کہوں گی اماں حر کی شفاعت کر دیں، میں گواہی دیتی ہوں اس نے حسین کا ساتھ دیا تھا۔ ایک مرتبہ جناب حر رونے لگے، اپنے آپ کو گھوڑے کی پشت سے گرا دیا، خول اتارا زمین پہ پھینکا، سر کو پیٹنے لگے، سر میں خاک ڈالنے لگے اور رو کے دہرانے لگے حر تو نے دوسری مرتبہ زہرا کی بیٹیوں کو رلایا۔ حر تو نے دوسری دفعہ زہرا کی بیٹیوں کو رلایا۔ اجرکم اللہ، بس میں تھوڑی سی زحمت اور دوں گا، تھوڑی سی زحمت اور دوں گا۔ ابھی جناب حر رو ہی رہے تھے، اٹھے، ایک مرتبہ بیٹے سے کہا بیٹا پہلے تم چلے جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو مجھے مرتا دیکھو تمہارا حوصلہ پست ہو جائے، کہیں تم واپس نہ چلے جاؤ، بیٹا پہلے تم چلے جاؤ۔ جناب حر کے بیٹے نے جنگ شروع کی، بڑے بڑے دشمنوں کو مارا، لیکن تنہا تھے، وہاں لشکر تھا۔ ایک ملعون نے چھپ کے حر کے بیٹے کے سر میں گرز مارا، جناب حر کا بیٹا زمین پہ آیا، جب گھوڑے سے گرا نا تو بیٹے نے آواز دی بابا میری مدد کو آئیے، بابا میں گھوڑے سے گر گیا ہوں۔ جناب حر بڑی تیزی سے آگے بڑھے،
ہائے میرا بیٹا گر گیا ہے. جب جناب حر پہنچے نا بیٹے کے لاشے پہ تو دیکھا مولا حسین پہلے سے موجود ہیں. مولا حسین موجود ہیں. کیا کیا مولا نے؟ حر کے بیٹے کے سر کو اٹھایا, اپنے زانوں پہ رکھا اور سینہ سہلانے لگے, سر پہ پیار کر رہے. جناب حر نے کہا مولا آپ نے کیوں زحمت کی, مجھ غلام کے بیٹے کا لاشا میں خود اٹھا لیتا. مولا آپ نے کیوں زحمت کی غلام زادے کو اٹھانے کی. مولا مجھ غلام کے بیٹے کے لاشے کو, مولا آپ ہٹ جائیے میں لاشا خود اٹھا لوں گا. مولا نے کہا نہیں حر ہٹ جا. کہا نہیں مولا میں لاشا اٹھا سکتا ہوں. کہا حر ہٹ جا میں لاشا اٹھا لوں گا. حر جوان بیٹے بوڑھے باپ کا معاملہ, حر تو ہٹ جا میں لاشا اٹھاؤں گا. میری طرف دیکھیے گا, میری طرف 2 منٹ. مولا نے حر کے بیٹے کا لاشا اٹھایا, خیمہ میں لے چلے. لیکن جب ظہر کے بعد جناب علی اکبر گرے تو کوئی کہنے والا نہیں تھا مولا جوان بیٹے بوڑھے باپ کا معاملہ ہے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. جب ظہر کے بعد جناب علی اکبر گرے نا, میں نے ایک روایت دیکھی ہے, جناب سکینہ بنت الحسین سے روایت ہے کہ میں نے زندگی میں پہلی بار اپنے بابا کو بلند آواز سے روتے سنا. اسی لیے ہی کہتے ہیں نا جب مولا حسین کے غم میں رو تو ایسے رویا کرو جیسے ایک بوڑھی ماں جوان بیٹے کے لاش پہ روتی ہے. جب جوان بیٹے کو برچھی لگتی ہے اور بوڑھا باپ دیکھ رہا ہو بڑا مشکل ہوتا ہے. آئے بھائی ہاتھوں کو بلند کیجئے گا. پروردگارا 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 واسطہ شام کے اس سفر کا کہ جہاں حلب کے مقام پہ ایک بوڑھی عیسائی خاتون جناب علی اکبر کے سر کو دیکھ رہی تھی کہ نیزے پہ بلند ہے, دیکھتی چلی جا رہی ہے. تو جناب لیلا نے کہا کیا بات ہے, کیوں دیکھ رہی ہو اس سر کو؟ تو جانتے ہیں جناب لیلا سے اس عیسائی خاتون نے کیا کہا؟ کہا بی بی کوئی بات نہیں ہے, میں تو اپنے خدا سے دعا مانگ رہی تھی کہ پروردگارا اس جوان کے مرنے سے پہلے اس کی ماں مر گئی ہو, ماں نے نہ دیکھا ہو. میرا بھائی برداشت نہیں کر پا رہا, روکیں. پروردگارا بس بے وقت تمام ہو چکا, صرف ایک اور جملہ کہوں گا. 3 محرم گزر چکی ہے, جناب سید الشہداء کربلا پہنچ چکے ہیں. ایک مرتبہ ایک جوان نے اذان دینی ہے, اللہ اکبر. نہ جانے کتنی بیبیاں تڑپیں گی, پھوپھیاں بھی, ماں بھی, بہنیں بھی. ایک روک کے جملہ کہوں گا, میرے طرف دیکھیے گا ہاتھوں کو اٹھا کے. جو دعا مانگیں گے آج ضرور ملے گی, ہر دعا قبول ہوگی. ہاتھوں کو بلند کر کے میری طرف دیکھیے گا. پروردگارا پروردگارا میرا دل کہتا ہے اللہ نے کربلا سے مدینے کے سارے فاصلے ختم کر دیے ہوں گے. جب جناب علی اکبر نے اذان دی ہوگی نا, فاصلے ختم ہو گئے ہوں گے اور ایک بیمار بہن نے اذان سنی ہوگی. بہن نے کیا کہا ہوگا, کتنا درد ہے میرے بھائی کی اذان میں. پروردگارا پروردگارا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما,
دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما، داعش و طالبان کو غارت فرما، مومنین کی حفاظت فرما، بے اولادوں کو اولاد عنایت فرما، مقروضوں کے قرض ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما۔ پروردگارہ جناب زینب کی بیویوں کی اسیری کا واسطہ، ہمارے تمام علماء مومنین جہاں جہاں اسیر ہیں سب کو رہائی کی خبر عنایت فرما۔ پروردگارہ کشمیر میں، فلسطین میں، بحرین میں، یمن میں، شام میں، عراق میں، افغانستان میں حالات خراب ہیں، پروردگارہ امام حسین کے جلے خیموں کا واسطہ، ان بیویوں کا واسطہ جو ریت پہ بیٹھی رو رہی تھی، ہمارے ان تمام کے تمام ممالک کو آزادی عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين۔